بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سیکھ رہے ہیں نماز۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن قل هو اللہ احد، یہاں پہ قاف نقطوں والا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد نہیں پڑھیں گے، احد ہا کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کہ قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے یا کہہ دو، واللہ احد کہ اللہ ایک ہے۔ اب جب ہم پڑھیں گے یا سادہ لوگ جیسے پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کھا لو ما سے اللہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک نقطوں والا قاف کی جگہ ہم بریک قاف پڑھتے ہیں، موٹے قاف کی جگہ بریک قاف جب پڑھیں گے تو اس کا معنی کھا لو ہو جاتا ہے۔ تو صرف ایک موٹی قاف اور بریک قاف کی ادائیگی سے معنی میں اتنا رد و بدل اور اتنا بگاڑ، اتنا چینجنگ ہو جاتی ہے۔ تو خود اندازہ کریں، جب ہم پوری نماز میں الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کریں گے، درست حروف ادا نہیں کریں گے، تو معنی کتنا چینج ہو جائے گا۔ جب معنی چینج ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہی ہوگا۔ تو قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد کھا لو معاذ اللہ وہ اللہ ایک ہے، تو نعوذ باللہ کتنا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مخارج جو ہیں، حروف جو ہیں، ادائیگی جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ولم یکن نہیں پڑھنا، کل کاف پیش لام کل نون جو ساکن ہے، اگر لام پہ شد ہے تو یہ حرف جو ہے یہ ساکن گر جائے گا۔ کفوا، کوفوا نہیں، کفوا کاف پیش کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بندہ سبحان ربی جل عظیم میں جاتا ہے رکوع میں۔ سبحان ربی جل عظیم، سبحان ربی جل عظیم، سبحانہ ہا کے ساتھ پڑھنا ہے، سبحان ربی جل عظیم، عظیم نہیں، زا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ضا کے ساتھ ہے، عظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، لمن حمدہ، ہولی من، ہولی نہیں، ہولی من حمیدہ، حمیدہ نہیں، حمیدہ۔ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، جس طرح پڑھیں یہ دونوں ٹھیک ہے۔ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد نہیں، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد ہا کے ساتھ۔ اللہ اکبر، پھر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جل اعلی۔ اب یل اعلیٰ دیکھو کتنا الفاظ غلط ہو جاتے ہیں، یل اعلیٰ، یل اعلیٰ، عین کدھر گئے؟ یل اعلیٰ پڑھیں گے تو عین کدھر جائے گی؟ پورے کا پورا حرف ہم جب اسے حذف کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو خود اندازہ کریں جب پورا حرف ہی ختم ہو جائے گا تو کیا ہماری نماز درست رہے گی؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، دکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی غلطیاں، لیکن ان کا معنی اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر معنی چینج ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے تو ہماری جو نماز پڑھنے کا جو فائدہ ہے یا جس وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو اس کا نہ تو کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی ثواب ہوگا، الٹا گناہ ہی ملے گا۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمیں حروف کے مخارج سیکھنے چاہیے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمیں تجوید و قرات کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ بار بار میں ایک ہی بات دہراتا رہتا ہوں کہ مشق انسان کو کامل بناتی ہے، تو آپ مشق کریں، بار بار الفاظ کی مشق کریں۔ درست الفاظ نہیں ادا ہو رہے تو آپ میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے پرسنلی بھی واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ مجھ سے کلاس لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔